اور شرک کے جراثیم انہی میں جاتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے دین نہیں سیکھتے، ایمان نہیں لیتے، بلکہ سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر قرآن کو توڑتے موڑتے ہیں کہ اس کی یہ تعویل کرو، اس کی یہ تعویل ہے، اس کی یہ مراد ہے، اور نامراد رہتے ہیں۔ اپنی اللہ کی مراد سمجھنے کی کوشش کی جگہ اپنی مسلکی مراد نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ ایسے کو نامراد رکھتا ہے۔ 48 اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی اس کے بارے میں، دیگر کے بارے میں مغفرت ہو سکتی ہے، گنجائش ہے، مختلف طریقے ہیں، لیکن اگر کوئی شرک لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا، شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، تو وہ جان لے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ کوئی شفاعت ہے، نہ کوئی مغفرت ہے، کچھ بھی نہیں۔ شرک سے نیچے جو چیزیں ہیں ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے باقی قوانین بتائے ہوئے اپنی کتاب میں، ان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، شرک میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا شرک کی جہاں سے بو آتی ہو، انسان کو وہاں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ شرک اور توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہترین، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور شفاف اور صاف اور محکم، وہ خود اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور شرک کے جراثیم انہی میں جاتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے دین نہیں سیکھتے، ایمان نہیں لیتے، بلکہ سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر قرآن کو توڑتے موڑتے ہیں کہ اس کی یہ تعویل کرو، اس کی یہ تعویل ہے، اس کی یہ مراد ہے، اور نامراد رہتے ہیں۔ اپنی اللہ کی مراد سمجھنے کی کوشش کی جگہ اپنی مسلکی مراد نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ ایسے کو نامراد رکھتا ہے۔ اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا تو اس نے عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔